عزم آہن فنانس میں خوش آمدید۔ یہ گفتگو حسن شہزاد انور کی تحقیق اور تحریروں کی بنیاد پر ہے، جو ایک پروجیکٹ مینجمنٹ کنسلٹنٹ، طویل مدتی سرمایہ کار اور پاکستان کے مالی مستقبل پر گہرا یقین رکھتے ہیں۔ یہاں ہم سرمایہ کاری کی پیچیدہ دنیا کو ہر ایک کے لیے آسان، قابل عمل انسائٹس میں تقسیم کرتے ہیں، چاہے کوئی طالب علم ہو، پیشہ ور یا کاروباری مالک۔ ہمارا مقصد بالکل واضح ہے: پورے پاکستان میں مالی خواندگی کو پھیلانا، تاکہ ہم سب مل کر آنے والی نسلوں کے لیے دولت، استحکام اور ایک مضبوط معیشت بنا سکیں۔ تو آئیے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ اتار چڑھاؤ میں سرمایہ کاری نہیں کرتے، آپ ناگزیریت میں سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ اس بات کا مطلب کیا ہے؟ مطلب بہت سیدھا سا ہے۔ روز روز کی مارکیٹ کی ہلچل، اس شور شرابے پر دھیان مت دیں، بلکہ ان بڑی اٹل تبدیلیوں پر نظر رکھیں جو مستقبل کو بنا رہی ہیں۔ اور آج کے دور میں وہ سب سے بڑی تبدیلی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یعنی اے آئی، اور پاکستان میں اس تبدیلی کا سب سے بڑا نام ہے SYS۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، ایک ایسی کمپنی جس کی 87% کمائی سیدھی ڈالرز میں آتی ہو، جس کی پروڈکٹ کوئی فیکٹری میں بننے والی چیز نہیں بلکہ کوڈ ہو، جس کے گاہک صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہوں، اور جس کا پورا مستقبل اے آئی پر منحصر ہو۔ یہ کوئی خیالی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے سسٹمز لمیٹڈ کی، جسے ہم SYS کے نام سے جانتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، آئیے اس میں گہرائی میں اترتے ہیں کہ آخر SYS کو پاکستان کا اے آئی ایکسپورٹ کا دیو کیوں کہا جا رہا ہے؟ آخر ایسی کیا خاص بات ہے اس کمپنی میں؟ دیکھیے، SYS کوئی آج کی کمپنی نہیں ہے، یہ 1977 میں قائم ہونے والا پاکستان کا پہلا سافٹ ویئر ہاؤس ہے، اور آج یہ ایک عالمی IT پاور ہاؤس بن چکا ہے۔ یہ صرف کوڈنگ نہیں کرتے، بلکہ اے آئی، کلاؤڈ اور ڈیٹا جیسی جدید ترین ٹیکنالوجیز کا استعمال کر کے دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں جیسے مائکروسافٹ اور SAP کے لیے حقیقی مسائل حل کرتے ہیں۔ اور یہ نمبر 87%، یہ سب سے اہم ہے۔ ان کی تقریباً تمام کمائی ڈالرز میں ہوتی ہے۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ جب بھی روپیہ کمزور ہوتا ہے، SYS کی آمدنی خود بخود بڑھ جاتی ہے۔ یہ پاکستان میں بیٹھی ایک ڈیجیٹل ڈالر بنانے والی فیکٹری کی طرح ہے۔ ڈالر کمانا ایک بات ہے، لیکن کیا یہ کمپنی واقعی بڑھ بھی رہی ہے؟ اچھا، اس کے اعداد و شمار خود ایک بہت ہی دلچسپ کہانی سناتے ہیں۔ ذرا اس چارٹ پر نظر ڈالیں۔ 2020 سے 2024 تک کمپنی کی آمدنی میں ہر سال اوسطاً 62% کا ناقابل یقین اضافہ ہوا ہے۔ یہ صرف ترقی نہیں، یہ دھماکہ خیز ترقی ہے۔ اور بات صرف آمدنی کی نہیں، منافع اور شیئر ہولڈرز کی کمائی بھی اسی تیزی سے بڑھائی ہے۔ یہ ایک بے لگام حقیقی دولت بنانے والی مشین ہے۔ لیکن ایک منٹ، اگر سب کچھ اتنا ہی اچھا ہے تو 2024 میں منافع میں یہ 14% کی کمی کیوں آئی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ دراصل یہ کمی کاروبار کی کمزوری کی وجہ سے نہیں تھی، یہ کرنسی کے اتار چڑھاؤ کا ایک اکاؤنٹنگ اثر تھا۔ اصل کہانی تو یہ ہے کہ اسی سال ان کی آمدنی میں 26% کا اضافہ ہوا۔ مطلب کاروبار تو مضبوطی سے چل رہا تھا، بس کاغذی کارروائی میں ایک معمولی سی گڑبڑ نظر آئی۔ اور اگر کوئی شک باقی بھی تھا تو وہ 2025 کے پہلے 6 مہینوں کے نتائج دیکھ کر ختم ہو جاتا ہے۔ خالص منافع میں تقریباً 61% کا اضافہ، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ 2024 صرف ایک چھوٹا سا سپیڈ بریکر تھا، اور ترقی کا انجن اب دوبارہ پوری رفتار پکڑ چکا ہے۔ ماضی کی کارکردگی تو ٹھیک ہے، لیکن اصل کھیل تو مستقبل کا ہے، اور یہیں پر SYS کی کہانی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ اب صرف ایک IT سروسز کمپنی نہیں رہ رہی، بلکہ اے آئی کے آنے والے سپر سائیکل کا ایک مرکزی کھلاڑی بننے کے لیے خود کو مکمل طور پر بدل رہی ہے۔ یہ ٹائم لائن ان کی ذہن حکمتی کو ظاہر کرتی ہے۔ انہوں نے سادہ کام آؤٹ سورس کرنے سے شروعات کی، پھر کمپنیوں کو ڈیجیٹل بنانے میں مدد کی، اور اب وہ اے آئی کے معمار بن رہے ہیں، یعنی ایسی ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں جو خود سوچ سکتی ہے اور کام کر سکتی ہے۔ اور یہ صرف باتیں نہیں ہیں۔ جب کمپنی کا CEO خود یہ کہے کہ اے آئی ہمارے ہر کام کے مرکز میں ہوگا، تو یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ یہ صرف ایک نیا ٹرینڈ نہیں بلکہ کمپنی کی روح اور مستقبل کی بنیاد ہے۔ تو وہ کیا چیز ہے جو SYS کو اس کے مقابلوں سے الگ اور محفوظ رکھتی ہے؟ ان کی وہ مسابقتی برتری جسے موٹ کہتے ہیں، آخر ہے کیا؟
इनकी आमदनी का सबसे बड़ा हिस्सा मशरिक़ वस्ता से आता है। सऊदी अरब, यूएई, कतर, ये वो ममालिक हैं जो एआई पर अरबों डॉलर लगा रहे हैं और यही एसवाईएस के तरक्की का रॉकेट इंजन है। और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान इनका सबसे छोटा बाजार है। ये इनकी आलमी पहुंच का सबूत है। और जब हम एसवाईएस का मुवाजना मार्केट की दूसरी बड़ी कंपनियों से करते हैं तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। उनकी एआई पर गहरी तवज्जो, आलमी मौजूदगी और डॉलर की मुस्तकिल आमदनी उन्हें एक अलग ही सतह पर ले जाती है। इसीलिए उन्हें यहाँ 4 सितारे दिए गए हैं। तो एक तवील मुद्दती सरमायाकार के लिए इस सब का क्या मतलब है? इस मौके से फायदा उठाने के लिए अमली तौर पर क्या सोचा जा सकता है? ये एक खुदकार तरक्की का चक्कर है। एआई की वजह से काम बेहतर होता है, जिससे क्लाइंट खुश होते हैं। खुश क्लाइंट मजीद काम देते हैं और लंबे मुआहदे करते हैं, और बेहतरीन टैलेंट हमेशा एक कामयाब कंपनी में काम करना चाहता है। ये एक ऐसा पहिया है जो खुद ब खुद तेजी से घूमता रहता है। और ये है तवील मुद्दती और मुनज़्ज़म सरमायाकारी की ताकत। सिर्फ 20,000 रुपये माहाना की सरमायाकारी भी वक्त के साथ करोड़ों में बदल सकती है। ये चार्ट वाज़े तौर पर दिखाता है कि किस तरह छोटी मुस्तकिल आदतें बड़ी दौलत की बुनियाद बन सकती है। लेकिन जाहिर है कोई भी सरमायाकारी खतरे से खाली नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर आलमी आईटी मार्केट सुस्त हो जाए तो क्या होगा? एसवाईएस का जवाब यह है कि वो बैंकिंग और मशरिक़ वस्ता की हुकूमतों जैसे अहम शोबों पर तवज्जो मरकूज करते हैं, जो मुआशी सुस्ती रवि में भी खर्च करते रहते हैं। हर खतरे के लिए उनके पास एक मंसूबा है। तो आखिर में सब कुछ समेटते हुए जब कोई एसवाईएस में सरमायाकारी करता है तो वो असल में किस चीज़ में सरमायाकारी कर रहा होता है? ये सिर्फ एक स्टॉक खरीदना नहीं है, ये मुस्तकबिल में हिस्सादारी है। हर सनती इनकलाब में कुछ लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं और कुछ उस इनकलाब को तामीर करते हैं। एसवाईएस एआई के इस नए दौर का पाकिस्तान का मेमार है। तो आखिरी और सबसे अहम सवाल यह है कि एक ऐसी दुनिया में जो पूरी तरह एआई पे चलने वाली है, आपकी सरमायाकारी का किरदार क्या है? एक बनाने वाले का, एक बेचने वाले का, या सिर्फ एक तमाशाई का? अज़्म आहान फाइनेंस पॉडकास्ट सुनने का बहुत शुक्रिया।